نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید البرہان الرشید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان شکر، اپنے ذکر کی، محبوب کے ذکر کی، محبوب کے محبوبوں کے ذکر کی توفیق بخشی۔ چند ایک باتیں دور حاضر کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، ایمان کی سلامتی کے حوالے سے، اور بات کتنی کرنے لگا ہوں کسی غوث کی نہیں، کتب کی نہیں، ابدال کی نہیں، اوتاد کی نہیں، بھئی کسی کلندر کی نہیں، نہ داتا علی اجمیری کی، نہ خواجہ اجمیری کی، نہ شاہ نقشبند بخاری کی، نہ غوث جلی کی۔ بات میں کرنے لگا ہوں حضور کے شہر مدینے کی اور اس مدینے کے اندر جو پھرتے ہیں ان کتوں کی۔ کہیں نا سبحان اللہ، یا کمال کرتے ہیں سبحان اللہ کہیں گے تو بات بنے گی۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ محفل خاموشی سننے کا نام نہیں ہے۔ خاموشی سے تو ہم سارا دن گھر گزارتے ہیں، اگر خاموش رہ کر خاموش آنا، خاموش چلے جانا مقصد ہے، وہ تو گھر میں پورا ہوتا ہے۔ محفل کا مقصد ہے کہ خدا بھی دیکھے، دیکھ تو رہا ہے، فرشتے بھی دیکھیں کہ واہ یہ دیکھو اپنی روٹین سے ہٹ کر، اپنے مزاج سے ہٹ کر جب میرے یار کا نام آتا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ انداز جب بدل جائے تو وہاں سے کرم کا انداز ہی بدلتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا جولی کا انداز ہو مانگنے والے کا، انداز دیکھ کر خراج دی جاتی ہے۔ ایک آدمی بیٹھا تھا کعبے کے باہر نابینا، کئی سال سے بیٹھا مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، اللہ تو دے ہی رہا تھا۔ حجاج بن یوسف گزرا، یہ عمرے کی نیت سے آیا، اسے دیکھا کہ نبینا ہے اور مانگ رہا ہے، اس نے کہا وہ ظالم بڑا تھا، اصول پسند کہہ لو، ظالم کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، لیکن مقصد بات سمجھانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں طواف کرنے لگا ہوں، طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر میں کتنا دیر لگے گا؟ جو کئی سالوں سے بیٹھا تھا اس نے کہا میں طواف پورا کر لوں، باہر آؤں گا، تیری اگر آنکھیں واپس نہ آئی، روشنی آنکھوں کی واپس نہ آئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو آگے وہ مانگ ہی نہیں رہا تھا یار سے، اسے کبھی طلب ہی نہیں کی تھی، اس کا کام تو چل رہا تھا۔ آپ کا بھی کام چل رہا ہے نا، اس لیے آپ عشق رسول نہیں مانگتے۔ جس دن کام نہ چلا اس دن بھی رو گے یا اللہ اپنے حبیب کی محبت دے۔ تو اس نے ہاتھ اٹھائے، مالکا آگے تو مانگتا تھا نہیں پر اب دے، میری جان خطرے میں ہے۔ پتہ نہیں اس نے کس انداز میں آواز لگائی ہوگی، صدا لگائی ہوگی، جولی پہ لائی ہوگی، اس کے بھی 7 چکر مکمل نہیں ہوئے، اللہ نے اس کی آنکھوں کی روشنی عطا کر دی۔ ہمیں سبق بھی دے گیا حجاج بن یوسف کہ پہلے منہ تو کچھ اچھا بناؤ۔ یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت پہلے سمجھا گئے ہیں منہ تو کبھی ہمارا منہ اچھا نہ صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے یہ ناک تیکھا ہو، زلفیں ہو، داڑھی ہو پھر حضور کو پسند ہے۔ بات اندر والی شرمندگی کی ہے کہ جب شرمندہ ساز ہو کر اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر بارگاہ رسالت میں جاؤ گے تو بھیک ملے گی۔ یار اویس کو اگر وہاں بیٹھ کرن میں بیٹھ کر حضور نواز سکتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں بیٹھ کر کیوں نہیں نوازا جا سکتا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اویس کو جو نوازا ویسا ہی، نہ، وہ ایک اویس کا ہی فیض تھا، کیونکہ کرسی بابا جی واضح فرماتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ ایک وقت میں ایک آدمی کے لیے الاٹ ہوتی ہے، اس کے مقابلے پر دوسری کرسی بنا کر دی جا سکتی ہے، مگر وہ کرسی کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ یعنی جو صاحب ڈیوٹی بزرگ ہوتا ہے نا، جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے
वो अपनी ड्यूटी, कभी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। लिहाजा जो इश्क अवैस के पास है, जो फैज अवैस के पास है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो ना फैज मिल सकता है, ना हमें वो कुर्सी मिल सकती है। हाँ, उस कुर्सी की गिर्द मिल सकती है, वो धूल मिल सकती है जो अवैस के जोड़ों से उठकर आ रही है। तो अब मैं अपनी बात तरफ आता हूँ कि अपनी झोली, अपना अंदाज वो बनाना पड़ेगा। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के हवाले से ही बात मैं कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि मेरे दादाजी ने ना, जब आप गए ना मदीना उम्रा के लिए, तो आपको पता है ये मशाइख का तरीका रहा है कि उनके साथ उनके मुरीदीन भी साथ चलते हैं, और फिर एक अंदाज में काफिला बरात बनती है जो फिर मदीने जाती है। तो उस अंदाज में मदीना हाजिर हुए, तो उन्होंने दावत की मदीना वालों की जिस अंदाज में, माशाल्लाह, क्योंकि हजूर की आल वैसी सखी है और गोरशी वाले वैसे ही सखी। अल्लाह ताला ने जमीनों के हवाले से, माल के हवाले से भी उनको नवाजा है, इल्म के हवाले से, अमल के हवाले से। तो उन्होंने कहा एक दावत की मदीना वालों की जिस अंदाज में करनी थी। अगले दिन कहा खाना पकाओ, फिर उस खाने की खुद निगरानी की। उन्होंने कहा कि हुजूर ये खाना किसके लिए पकाया जा रहा है? फरमाया कि जो मदीने के कुत्ते हैं उनके लिए। ये दावत आज उनके लिए है जो हुजूर के शहर के बासी है, जो हुजूर के शहर में रहते हैं और उन गलियों में फिरते हैं जिन गलियों में अवैस फिरने की हसरत लिए फिरता रहा हो। अवैस सिर्फ एक बार मदीने गली से गुजरा है, वो मेरा ईमान है जो उसने चौखट पे दस्तक दी थी ना, और एक दफा मदीने की जो गली से गुजरा था, ये उसके आने का फैज है जो उसको मिला है करम में बैठकर। सैयदा आयशा तो सिद्दीका अपने हुजरा में मौजूद थी, दस्तक दी वैसे करनी नज़िल्लाहु तआला अन्हु ने। ये बात बाबा सूई बरकत सरकार ने किताब लिखी है वैसे करने के हवाले से, उसमें कोट की है। एक दफा वैस मदीने गली से गुजरा है, आया है, दस्तक दी है दरे रसूल पर। सैयदा फरमाती कि मैंने देखा सुराख से, और मैंने पूछा कौन? कहा अवैस। कहां से आए? करन से। हजूर से मिलना है। कहा फलान जगह हजूर गए हैं, लेट आएंगे। ठहर जाओ, का ठहर नहीं सकता, माँ से वादा है। वापस चले गए, हजूर आए। सैयदा ने अर्ज की हजूर एक आदमी आया था, अवैस नाम था, करन से आया था। फरमाया आयशा क्या तुमने उसको देखा था? अर्ज की हजूर देखा था। हजूर ने फरमाया, हजूर ने अब टिकटकी बांध कर सैयदा के चेहरे को देखा। टिकटकी बांध कर देखने के बाद हजूर बाहर आए, सहाबा का मजमा इकट्ठा किया। फरमाया सहाबा मुझे देखो, सहाबा मुझे देखो। सहाबा हजूर को देख रहे हैं। हजूर ने फरमाया, अब सहाबा ने पूछा हजूर वजह? जब देख लिया वजह, हजूर ने फरमाया आयशा ने अवैस को देखा, आयशा बख्शी गई। आयशा को मैंने देखा, मैं बख्शा गया, और अब तुम मुझे देख रहे हो, तुम बख्शे गए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, नाराए गौसिया, या गौसे आजम दस्त। इस बात का ये मतलब नहीं कि हजूर बख्शे हुए नहीं है। हजूर ने अपने आशिक का मुकाम दुनिया को बताया है। तो जो एक बार गली से गुजरा हो, दस्तक दी हो, तो फिर जो हर वक्त मदीने ही में घूमते रहते हो, उन सगों की बात कर रहा हूँ। और पीर महली शाह साहब ने कहा था कि मैं सग होवा मदीने दी गली दा, ए हो रुतबा ए हर कामिल वली दा। अगर वली के मर्तबे को पूछना है कि कामिल कौन है, ना उसकी दाढ़ी देखो, ना उसकी जुल्फ देखो। अगर वो मदीने में घूमता है सग बनकर, कुत्ता बनकर नबी का, और हजूर के साथ मुखलस है, वफादार है, तो फिर उसकी दाढ़ी नहीं भी है, तो फिर उसको दुनिया आशिक सादक कहती है, कलंदरे लाहौरी कहती है, फनाफे रसूल कहती है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहती है। वो इकबाल जो हजूर के दर का सग है, जब शरकपुर शरीफ जाता है तो कहा जाता है इकबाल को आने दो, क्योंकि उसके अंदर दाढ़ी है। आज बाहर की दाढ़ी के मसले हैं, कितनी रखनी है, कटवाली हराम है ना। आओ वो इश्क पैदा करे। आपने दावत की, अब आपने क्या किया, सारा दिन आप उनको तलाश करते रहे कुत्तों को। और एक असूल याद रखें कि जो हुजूर के कुत्ते हैं ना, वो भी असूल पसंद है। वो हर वक्त मदीने की गलियों में नहीं घूमते, हर वक्त मदीने गलियों में इसलिए नहीं घूमते कि कहीं हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि हजूर का जायर मदीने आया है, कपड़े नापाक हो जाए। तो कहते हैं ढूंढते ढूंढते, अगर ऐसा हो, शाह साहब फरमाते अगर ऐसा हो वहां पे कुत्तों की बहुतात हो, ज्यादा हो,
तो फिर उनकी कमेटी भी उनको जहर दे, लेकिन ना वहां कमेटियां जहर देती हैं, ना कुत्ता भी नजर कोई नहीं आता। कहते तलाश करते करते मेरे दादाजी तलाश करते करते गजवाए उहुद जहां हुई, उहुद पहाड़ के करीब पहुंचे, देखा सारे कुत्ते वहां पर लेटे हुए हैं। दरे रसूल का अदब इतना है कि शहर रसूल में हर वक्त नहीं घूमते, जब खिरात लेनी हो तो दरे रसूल पे आ जाते हैं। और फिर सबक दे गए कि जब खिरात मुस्तफा से मिल जाए आंखें बंद करके लेट जाओ। सुभान अल्लाह। अब कान भी बंद कर लो, आंख भी बंद कर लो, हिसासे खमसा को भी बंद कर दो। कोई कहे आओ इंग्लैंड के वीजे देते हैं, कोई कहे आओ बाहर की नेशनैलिटी देते हैं, तो कहो हमें दरे रसूल की नेशनैलिटी काफी है, दरे रसूल की खैरात काफी है। आप फरमाते हैं कि जब वो सालन, वो जो हमने खुराक तैयार की, वहां जाके उनके आगे रखा तो कुत्तों ने मुंह भी न लगाया। शाह साहब फरमाते हैं कि इतना बेनियाज, इतनी बेनियाजी उन कुत्तों में है जो दरे रसूल पे रहते हैं कि अगर हजूर के दर से खैरात मिले तो खा लेते हैं, ना मिले तो फाका कर लेते हैं। आज का मुसलमान अगर इस पुरफितन दौर के अंदर चंद टिकों के बदले ईमान बेच दे तो खुदा की कसम वो मदीने के दर के कुत्ते हमसे बेहतर है, उस इंसान से बेहतर। लोग ऐसे बड़ा कहते हैं यार तुम अपने आप को शेर कहा करो, तुम कहा करो हम रसूलुल्लाह के शेर है, तुम अपने आप को कुत्ता क्यों कहते हो? ये मेहरी अली से पूछो क्यों कुत्ता कहा है? क्योंकि कुत्ते के अंदर 10 आदात ऐसी हैं, सूफिया कहते हैं कि एक खूबी अगर वो आप में आ जाए तो आप अल्लाह के वली बन जाते हो। वो रात को जागता है कि नहीं जागता? खाना मिल जाए सबर खा लेता है, ना मिले सबर। मालक ठुड्डे मारे तो फिर भी मालक का दर नहीं छोड़ता। यहां हमारी ख्वाहिश पूरी ना हो तो हम अल्लाह के शिकवे करते हैं, सबको बताते फिरते हैं हाथ तंग है। वाह कुत्तिया वाह, ये वो कुत्तों की बात करो जो हजूर के दर पे रहते हैं। उन्होंने कभी किसी जाहिर को नहीं कहा, ललचाई हुई नजरों से नहीं देखा कि अब हमें ये खाना देंगे। वो एक ही दर की तरफ नजर टिकटिका के बांध के देख रहे हैं। और हमारा क्या मामला है, हम गौर करें। और कुत्ता इसलिए कहा कि उसके अंदर अपने मालिक के साथ मुखलस होता है। एक नवाला एक दफा खा ले तो मरने दम तक यार का दरवाजा नहीं छोड़ता। फिर कहता है मौत अगर आए तो फिर यार के दरवाजे पे आनी चाहिए। 4 पे उठे तो यार के दर से उठे। तो लेकिन हमारा मामला क्या है आप खुद देख ले। तहकीक पे तहकीक, तहकीक पे तहकीक, हजूर पे तहकीक की जा रही है। हजूर के पास कितना अल्लाह ने इख्तियार कितना दिया, मर्तबा दिया, मुकाम दिया। इंची स्टेप लेकर ना फीते की तरह, मिस्त्रियों की तरह हजूर का मुकाम, हजूर की शान मापने चले हैं। ये क्यों बात सुना रहा हूं, आओ इन बातों से बाहर निकले। हजूर के दर के सग बनो। जब आंखें बंद कर ली हर तरफ से और यार की जानब आंखें खोल ली तो फिर ये बातें सोचने की है कि हजूर यहाँ है वहां है, हजूर कहाँ है किधर नहीं है। और हजूर को फरियाद करना जायज है कि शिरक है। कभी इकबाल को पढ़ के देखो, इकबाल के वो अशआर कभी भी वो खुश्क मौलवी नहीं पढ़ता जिसके अंदर उन्होंने हजूर की बारगाह में इस्तगासा पेश किया है। मेराज शरीफ के हवाले से इकबाल का पूरा इस्तगासा हदिया तबरीक है। वो उम्मत के मौलवी, वो खुश्क मौलवी कभी भी आपको पेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर ये उम्मत को पता लग गया कि इकबाल तो रात को बैठकर हजूर की बारगाह में रो रो कर उम्मत के हाल के लिए फरियाद करता था, तो फिर पता लगेगा इकबाल सुन्नी था। हम भी यही कहते हैं या रसूल अल्लाह निगाहे, ये इकबाल का शेर है। या रसूल अल्लाह निगाहे, या रसूल अल्लाह निगाहे, या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे निगाह फरमाए। आज अगर हम बैठ कर कहते हैं या रसूल अल्लाह इंजुर हालना, तो कहते हैं कि हजूर को क्यों पुकारते हो, मदीने जाके पुकारो। इकबाल से पूछो लाहौर में बैठकर तूने क्यों कहा या रसूल अल्लाह निगाहे? क्योंकि इकबाल बताना चाहता था कि इकबाल ने अपना अकीदा भी बताया, ज़ौक़ भी बताया, ईमान भी बताया कि इकबाल कहता है मैं सुन्नी हूं और गैरतमंद सुन्नी हूं। इकबाल ने शेर में कहा कि मैं कोई फकीर नहीं, मैं कोई मस्त नहीं, कलंदर नहीं, मैं तो एक बुलबुल हूं
جو حضور کے حجاز کی جانب جانے والے راستے پر بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اقبال جب فلسفے کے اندر پی ایچ ڈی کر آیا تو اقبال سے پوچھا گیا اقبال تم نے کیا دیکھا ہے؟ اقبال نے کہا کہ اپنا کھیرا نہ کر سکا مجھے اب جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے مولا علی کے در کی خاک کا سرما اور حضور کے مدینے کے شہر کا سرما اقبال کی آنکھ میں تھا، اس لیے اقبال کو گھوڑوں کی ترقی نہیں پائی، اقبال کی نظر اس وقت دکھو یار کی جانب رہی۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو تم کبھی برطانیہ ہی نہیں گئے، تم برطانیہ ہو تو شاید کلمہ ہی چھوڑ دو۔ اقبال پی ایچ ڈی فلسفے کے اندر کر کے لوٹے، لیکن ہوا کیا تھا؟ اقبال کے پاس دامن مصطفیٰ کی طاقت تھی، حضور نے کملی کا سایہ نصیب کیا تھا۔ اقبال اپنا ایمان مزید پختہ کر کے واپس آیا۔ لوگ کہتے ہیں جی اقبال کے پاس پیسے نہیں تھے مدینے جانے کے لیے۔ عاشقوں نے کہا ظالمو، جو اقبال پی ایچ ڈی کر کے آ سکتا ہے جرمنی سے جا کر، وہ اقبال مدینہ نہ جا سکتا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ عشق اتنا تھا اگر مدینہ جاتے تو اقبال کا سینہ وہی پھٹ جاتا۔ اقبال نے کیا اور اقبال نے کہا یا اللہ، اگر یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ، یا اللہ اول تو میرا حساب نہ ہی لینا، مجھے بخش دیں، بے حساب بخش دیں، لیکن اے اللہ اگر اقبال کا حساب لینا ہوا تو پھر حضور، پھر میرے آقا و مولا کے سامنے نہ لینا، حضور سے چھپا کر میرا حساب لینا کہ میرے حضور میری وجہ سے شرمندہ نہ ہو۔ تمہیں بھی اقبال کے عشق کی ضرورت ہے امت، اقبال پڑھو پڑھاؤ امت۔ اور آخر پہ یہ جو کہتے ہیں ولی کیسے آ جاتے ہیں، غوث پاک کو یہاں پکارتے ہو کیسے آ جاتے ہیں، آؤ اقبال کی سیرت سے واقعہ پیش ہو، میری بات ختم۔ کیونکہ اگر پھر بھی امت کو سمجھ نہ آئے، اقبال آخری معیار ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے وجدان کے ساتھ، اس امت میں، اس صدی میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اگر کوئی آپ کے پاس معیار ہے عقیدے کا، اگر معیار ہے ایمان کا، تو اقبال ہے، ایسا نہیں کوئی اور نہیں، لیکن میری نظر میں اقبال ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ایک رات آپ بیٹھے تو آپ کا خادم علی بخش، رات کا وقت، دروازے پہ دستک ہوئی۔ علی بخش کہتا ہے، علی بخش وہ جس نے اقبال کی خدمت کے لیے شادی نہیں کروائی، ساری زندگی جوانی اقبال پہ وار دی، اور اقبال راتوں کو جب قرآن پڑھ کے روتے تھے، علی بخش کہتا ہے صبح میں دیکھتا تھا تو قرآن کے صفحے بھیگے ہوتے تھے۔ وہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہے۔ وہ اقبال یہ بات کہتا ہے کہ اب دستک ہوئی، علی بخش کہتا ہے کہ میں اٹھنے لگا تو میں نے کیا دیکھا، اقبال جاگ رہے تھے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے، نورانی چہرہ ہے، نور برس رہا ہے۔ اقبال ان کو اندر کمرے میں لے گئے۔ میں حیران کہ آج اقبال کیوں جاگ رہا ہے۔ کہتے کہ اب تجسس تھا، اقبال نے مجھے جگ دیا، ایک برتن دیا، جاؤ جا کے لسی لے کر آؤ۔ کہتے سردی کا موسم تھا، میں نے کہا اس رات میں کون سی لسی؟ کہتے جب میں بازار میں گیا دیکھا بازار بھی کھلا ہے، دکانیں بھی کھلی ہے، اور ایک بزرگ لسی ریڑک رہے ہیں، مدانی ریڑکی جا رہی ہے۔ انہوں نے جگ آگے کیا، انہوں نے جگ بھر دیا، پیسے دینے لگے، انہوں نے کہا جاؤ اقبال اور ہمارا حساب چلتا ہے، تم جاؤ اقبال اور ہمارا حساب چلتا ہے، تم جاؤ۔ کہتے میں آیا، اقبال نے ایک جو تھا گلاس بزرگوں کو دیا، ایک مجھے ایک خود پیا، باقی کہتا تم پی لو۔ کہتے جب بزرگ چلے گئے کافی دیر بعد تو میں نے اقبال کو پیچھے سے جا کے جپا مارا، گلے لگایا۔ میں نے اقبال بتاؤ یہ کون تھے؟ اقبال نے کہا کوئی نہیں چھوڑو۔ اس نے کہا نہیں، جوانی آپ کے نام کی ہے، بتانا پڑے گا۔ اقبال نے کہا پھر ایسے کرو، بتا میں دیتا ہوں مگر میرے مرنے کے بعد راز کھلے۔ اس نے وعدہ کر لیا، فرمایا یہ جو آئے تھے یہ سلطان الہند معین الدین اجمیری تھے، سبحان اللہ، اور جہاں سے لسی لائے تھے یہ داتا علی اجمیری تھے، سبحان اللہ، یہ داتا علی اجمیری تھے۔ اقبال اگر اقبال بنا ہے تو پیچھے نگاہ داتا صاحب کی تھی، سبحان اللہ، تربیت خواجہ اجمیر کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کہتے ہیں اگر اقبال کے گھر اجمیر کا شہزادہ آ سکتا ہے، عطائے رسول آ سکتا ہے، غریب نواز آ سکتا ہے، اور داتا علی اجمیری لسی اقبال کو دے سکتے ہیں،
تو پھر ہماری 11ویں کے اندر بھی غوث پاک آ سکتے ہیں. بے شک آ سکتے ہیں. نظر نہ آنا یار یہ ہماری کم بختی ہو سکتی ہے نا. میں اینک اتار دوں مجھے بندے نظر نہ آئے. اگر میری آنکھ کے آگے بال ہو, میری پلک ہو, اور کوئی کہے وہ دیکھو 14ویں کا چاند کتنا حسین ہے, اور میں کہوں نہیں بیچ میں داغ ہے, تو وہ مجھے اگر تو وہ عقل مند ہوگا وہ بتائے گا کہ یہ بال جو اتنی پلک ہے نا اس کو سائڈ پر کر, چاند تو بے داغ ہے. ظالموں ذات مصطفیٰ بے عیب ہے. اور جیسے حضور ہر کمال کے لحاظ سے بے عیب ہے نا کہ کوئی نقص آپ میں نہیں, ایسے ہی ہر کمال میں بھی بے عیب ہے, بے مثال ہے. ہر کمال اس کائنات میں حضور سے خیرات لے کر آگے چلتا ہے. تو اس لیے ان باتوں سے آئندہ کے بعد کار بند کریں. سوشل میڈیا میں بہت سی بکواسات ہو رہی ہے. جب حضور نے فرمایا سود حرام ہے, کوئی اس کی 100 تعویلیں کرے, آپ اس کو حلال ہونا نہ سمجھیے. ایک ویڈیو چل رہی ہے یہ غامدی کی, نذیر احمد غامدی کی, وہ کہتا سود کچھ نہیں ہوتا, لو فلانا ہے, وہ ایک لوجک پیش کر رہا ہے نا. جب میرے حضور نے کہہ دیا ہے نا تو پھر آنکھیں بند کرو, کہو کہ حضور آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے. اور آؤ حضور کے در کے سگ بنے. جو مہر علی نے کہا, کیا کہا کہ جب سگ ہوا میں مدینے دی, آپ بھی مل کے کہیں سگ ہوا میں مدینے دی, مل کے پڑھے سگ ہوا میں مدینے دی, سگ ہوا میں مدینے دی, آگے گلی دا, سگ ہوا میں مدینے دی, اے ہو رتوا اے ارکامل ولی دا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کچھ ولایت ملے, خدا کی دوستی کا قرب مل جائے, تو آؤ پھر حضور سے انے واہ محبت کرے. تمام مولویوں کو کان بند. اور ایک مزے کی آخری پہاڑ میں ذہن میں آ گیا, تمام اب آپ پریشان بھی ہوں گے, لیکن ایک بندے کے ساتھ بڑی طویل بحث چلی, آپ کے لیے سبق, بڑی طویل بحث چلی. میں نے اس کو کہا یار میں یہ نہیں کہتا کہ آپ وہابی کے پاس نہ بیٹھو, شیعہ کے پاس نہ بیٹھو, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ وہابی شیعہ کے پاس بیٹھ جاؤ, کسی بھی مسلک والے کے پاس بیٹھو, تو اگر وہ حضور کے حوالے سے کوئی بکواس کرنے لگے تو آپ نے وہ نہیں سننی, اسے کہو چپ زبان بند. اچھا وہ کہ نہیں جی ہم ایسے کرتے, میں نے کہا نہیں یار, اچھا تم سوچو. اچھا کہتا نہیں. پھر آگے بات چلی, میں نے کہا یار تحقیق حضور پہ نہیں کرنی. اب اس کو تحقیق کی سمجھ نہیں تیاری. میں اس کو جو بات کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا حضور کے اندر یہ کمال ہے, میں یہ کہوں کہ حضور معراج پر گئے, اب ایسا نہ ہو کہ آپ یوٹیوب کھول کے بیٹھ جائے اور چیک کریں کہ کیا حضور معراج پر گئے. آپ آنکھیں بند کریں, یار یہ کوئی مشکل چیز ہے. لوگ چاند پر پہنچے بیٹھے ہیں, تم کہتے ہو حضور معراج پر کیسے گئے. تو اب اگر آپ تحقیق کریں گے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر, تو پھر کیا ہوگا, آپ کا ایمان خطرے میں چلا جائے گا. میں اس کو یہ بات سمجھا رہا تھا, اس کو بات نہیں سمجھ آئی. کہتا نہیں جی دیکھنا چاہیے, ایک حدیث ہے, ایک مولوی نے کہی ہے, دوسرے مولوی کی سننی چاہیے, اگر دوسری مولوی نے کہی ہے تو تیسرے مولوی کی سننی چاہیے, تاکہ ثابت ہو جائے حدیث درست ہے. میں نے کہا یار پہلی بات تو یہ کہ روٹی پوری نہیں ہوتی, 5-5 ہزار کی ایک کتاب بخاری شریف کی, تم اپنا پیٹ پورا نہیں کر سکتے, روٹی پوری نہیں کر سکتے, گھر نہیں چلا سکتے, کتابیں خریدے چلو گے. پھر بھی اس کے بعد سمجھ آئی, تو آخر پہ ہتھوڑا اس کے سر پہ مارا, مسالہ اس کو دیا جو ہم دیسی دیا کرتے ہیں آخر پہ. میں نے کہا یار چل چھوڑ ساری باتیں, میں ابھی کہوں تیری ماں اور تیری بہن کا کردار اچھا نہیں, پھر تحقیق کرے گا. چپ ہو گیا اور فوراً چلا گیا. اس کو بات سمجھ آ گئی. جب تم اپنے خاندان کے عزت کے حوالے سے, ہو سکتا ہے اس کی ماں کرپٹ ہو, بہن کرپٹ ہو, لیکن تم تحقیق کا سوچتے بھی نہیں ہو, تو کیا حضور کی ذات ملی ہے تحقیق کے لیے؟ امام بصیری کا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیں. امام بصیری نے کہا تھا کہ حضور کو 2 چیزیں نہیں کہنی, باقی ہر شان حضور پہ ججتی ہے. وہ 2 کیا ہے؟ حضور کو خدا نہیں کہنا, خدا کا بیٹا نہیں کہنا, وما علینا الا البلاغ المبین.